الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی جو تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم بات کرتے تھے سورہ فاتحہ کے پہلے لفظ کی جو ہے الحمد۔ الحمد میں ال جو ہے وہ استخصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے۔ اسی طرح جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، الحمدللہ جو ہے وہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ جب ہم زبان سے حمد کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل بھی اس حمد میں انوالو ہو، یعنی دل سے بھی ہم اللہ الحمدللہ ہی کہہ رہے ہوں۔ یہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل کسی اور طرف متوجہ ہو، ایسی فیلنگز کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں۔ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم یعنی جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور اسی طرح کے دوسرے عالم، جیسے کہ عالم وحوش و طیور۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طباع اور اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، جب ہم اللہ کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے، چاہے اور اس میں عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم وحوش و طیور، سب اس کے علاوہ بھی جتنے عالم ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ رحمان بے وزن فعلان اور رحیم بے وزن فعیل ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صرف دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہم اجعلنا منہم۔ اچھا، دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دیں گے۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر بھی اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ اب ہم آگے جا کے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تزلزل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و موافق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ ابن کثیر نے کیا کہا، عبادت کیا ہے؟ کمال محبت، خضوع اور خوف کا مجموعہ۔ اسی طرح عبادت کیا ہے؟ تزلزل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ لیکن اگر ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں تو ہماری نماز کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے؟ کیا ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم نماز کو جلدی سے اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بس جلدی جلدی پڑھ کے اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہو، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع اور دار باور کرنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف کرنا۔ اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔
جب میں عبادت کی معنی آپ کو بتا رہی تھی تو اس وقت ایک لفظ میرے منہ سے غلط نکل گیا. اسباب جو ہے وہ مافوق الاسباب، ذرائع سے اس کی خوف کا گرفت اس کی گرفت کا خوف بھی ہو، میں نے یہ کہنا تھا لیکن میرے منہ سے موافق نکل گیا تھا. تو یہ تصحیح آپ لوگ کر لیجیے گا. باقی ہم اگلی دفعہ کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.